توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کرنے کے بعد کہا جو بھی حکم دیا جائے اس کو سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمہارا پیدا کرنے اور پالنے والا، میری عبادت کرو، یعنی میرے حکموں کی فرما برداری کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ میری یاد کا مطلب نماز کے ذریعے ہر ضرورت کے لیے مجھے پکارو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا کہ پریشانیاں، تکلیفیں اور ہر چیلنج میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نماز دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی عظیم ترین طاقت رکھنے والے فرعونیوں کے 6,50,000 اسلحے سے لیس لشکر کو ڈبو کر موت کے گھاٹ اتارنا تھا، اور بنی اسرائیل جو مدتوں سے فرعونیوں کے ظلم کا شکار تھے، ان غلاموں کو فرعونیوں کے محلوں اور دولت کا مالک بنانا تھا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اور کوئی بھی ذمہ داری دینے سے پہلے سب سے بڑا ہتھیار فرعون اور اس کے 6,50,000 لشکر کے مقابلے کے لیے نماز دی گئی، تاکہ وہ ہر قدم پر اللہ سے مدد لے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ قرآن کے اس واقعے سے یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے نماز کے ذریعے سے مدد لیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل تھا۔ ہم یہ نہ بھولیں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں رکوع اور سجدے میں ہم جتنا طلب کہ اللہ تعالیٰ سے خوشامدیں کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پر ہوگا، کیونکہ وہ مالک الملک ہے اور ذوالجلال والاکرام ہے۔ نماز میں دعا مانگنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ رکوع میں تسبیح کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگے، اسی طرح سجدے میں تسبیح پڑھتے رہیں لیکن اپنی سوچ میں اپنی دعائیں مانگے۔ سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف اور جو بھی دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی زبان میں اپنی ضرورتوں کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاندان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اچھی بات آگے بھیجنا صدقہ جاریہ ہے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔